آغا خان یونیورسٹی ایگزامینیشن بورڈ کی جانب سے 12ویں جماعت 2024 کے سمعی مہارتوں کے امتحان میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس جزو کا کل دورانیہ 25 منٹ ہے اور اس کے کل نمبر 20 ہیں۔ آپ کو 2 اقتباسات سنائے جائیں گے۔ ہر اقتباس 2 بار سنایا جائے گا۔ پہلے آپ اقتباس نمبر 1 کو غور سے سنیے اور پھر اس اقتباس سے متعلق 10 سوالات کو خاموشی سے پڑھنے کے لیے 2 منٹ کا وقفہ ہوگا۔ اس کے بعد آپ اقتباس نمبر 1 دوبارہ سنیں گے اور اپنے جوابات جوابی ورق پر موجود 4 دائروں میں سے کسی ایک صحیح دائرے کو پر کر کے دیں گے۔ اس اقتباس کے سوالات حل کرنے کے لیے آپ کو 3 منٹ کا وقت دیا جائے گا۔ اس کے فوراً بعد آپ اقتباس نمبر 2 سنیں گے اور اس کے بعد اقتباس نمبر 2 سے متعلق 10 سوالات خاموشی سے پڑھنے کے لیے 2 منٹ کا وقفہ دیا جائے گا۔ اس کے بعد آپ اقتباس نمبر 2 دوبارہ سنیں گے اور اپنے جوابات جوابی ورق پر موجود 4 دائروں میں سے کسی ایک صحیح دائرے کو پر کر کے دیں گے۔ اس اقتباس کے سوالات حل کرنے کے لیے بھی آپ کو 3 منٹ کا وقت دیا جائے گا۔ اقتباس نمبر 1 سنیے۔ بھونگ مسجد۔ بھونگ مسجد صوبہ پنجاب کی تحصیل صادق آباد ضلع رحیم یار خان میں واقع ایک گاؤں بھونگ میں قائم ہے۔ یہ مسجد بہاولپور سے 240 کلومیٹر اور رحیم یار خان سے تقریباً 55 کلومیٹر دور واقع ہے۔ اپنے عمدہ ڈیزائن، منفرد طرز تعمیر اور جاذب نظر خطاطی کی وجہ سے اس مسجد کو خاص شہرت حاصل ہے۔ مسجد بھونگ کی تعمیر قیام پاکستان سے قبل 1932 عیسوی میں بھونگ کے سردار رئیس غازی نے شروع کی۔ مسجد کی تعمیر کے لیے آسٹریلیا، ہنگری، اٹلی اور دیگر ممالک سے سنگ سرخ، سنگ مرمر، سنگ خارا، سنگ سرمئی اور سنگ سیاہ منگوائے گئے۔ ہزاروں کاریگروں نے مسجد کی تعمیر میں حصہ لیا۔ مسجد کی تعمیر کے دوران کئی کاریگر عمر رسیدہ ہو گئے اور کئی انتقال کر گئے۔ ان کے بیٹوں اور بعض کے پوتوں نے یہ ذمہ داری سنبھالی۔ تمام کاریگروں کو ان کی مہارت اور تجربے کی بنیاد پر اجرت دی جاتی تھی۔ ماہر کاریگروں کا ہر طرح سے خیال رکھا جاتا، بلکہ ان کے بچوں کی شادیوں کے اخراجات بھی رئیس غازی ادا کرتے تھے۔ تعمیراتی کام کے دوران صادق آباد سے بھونگ تک مناسب ذرائع نقل و حمل موجود نہ تھے، نہ ہی کوئی پختہ سڑک تھی، لہٰذا بھاری مشینری اور تعمیراتی سامان صادق آباد ریلوے اسٹیشن سے بھونگ تک تقریباً 20 کلومیٹر کچے راستوں پر بیل گاڑیوں اور اونٹوں پر لاد کر لایا جاتا تھا۔ مسجد کی تعمیر کے لیے کوئی باقاعدہ نقشہ نہیں بنایا گیا تھا۔ ایک خاکہ رئیس غازی محمد کے ذہن میں تھا، جس کے مطابق تعمیرات کا آغاز کیا گیا۔ اس دوران انہیں جب کسی ملک جانے کا موقع ملتا، وہ وہاں کی مساجد دیکھتے اور جو چیز پسند آ جاتی اس کے مطابق مسجد کے ڈیزائن اور تعمیر میں تبدیلی کرواتے رہتے۔ اس وجہ سے مسجد کے کئی حصوں کو دوبارہ اور کچھ کو تو 12 نئے سرے سے تعمیر کیا گیا۔ مسجد کی تعمیر کے دوران ہی 1975 عیسوی میں رئیس غازی محمد کا انتقال ہو گیا۔ ان کی وفات کے بعد ان کے بڑے بیٹے رئیس شبیر محمد نے مسجد کے کام کو آگے بڑھایا۔ 1982 عیسوی میں مسجد کی تعمیر مکمل ہوئی تو اسے بین الاقوامی شہرت حاصل ہوئی۔ دنیا بھر سے سیاح اس مسجد کو دیکھنے آنے لگے۔ اس کی خوبصورتی اور انفرادیت کی وجہ سے 1986 عیسوی میں اسے تعمیرات کے شعبے میں آغا خان ایوارڈ بھی دیا گیا۔ مسجد میں داخل ہونے والا مرکزی دروازہ مشہد میں حضرت امام رضا کے مزار کے صدر دروازے جیسا ہے۔ اندر کئی ایکڑ پر مشتمل وسیع لون فواروں سے مزین ہے۔ اس مسجد میں ایک گنبد، 4 مینار اور نماز کے لیے ایک بڑا ہال موجود ہے۔ مرکزی محراب کی تزئین و آرائش میں خالص سونا، چاندی، سندل کی لکڑی اور قیمتی پتھر استعمال کیے گئے ہیں۔ دلکش نقش و نگار، خوبصورت گلکاری اور منفرد ڈیزائن پر مشتمل یہ مسجد سیاحوں کو ورطۂ حیرت میں ڈال دیتی ہے۔ اب سوال نمبر 1 تا 10
جو کہ صفحہ نمبر 2 اور 3 پر ہیں، خاموشی سے پڑھنے کے لیے آپ کو 2 منٹ دیے جاتے ہیں۔ اقتباس نمبر 1 دوبارہ سنیے۔ اس دوران آپ چاہیں تو اس سمعی اقتباس سے متعلق سوالات پڑھ سکتے ہیں، نیز انہی سوالات کے جوابات سے متعلق اہم اور معاون نکات لکھ سکتے ہیں۔ بھونگ مسجد۔ بھونگ مسجد صوبہ پنجاب کی تحصیل صادق آباد ضلع رحیم یار خان میں واقع ایک گاؤں بھونگ میں قائم ہے۔ یہ مسجد بہاولپور سے 240 کلومیٹر اور رحیم یار خان سے تقریباً 55 کلومیٹر دور واقع ہے۔ اپنے عمدہ ڈیزائن، منفرد طرز تعمیر اور جاذب نظر خطاطی کی وجہ سے اس مسجد کو خاص شہرت حاصل ہے۔ مسجد بھونگ کی تعمیر قیام پاکستان سے قبل 1932 عیسوی میں بھونگ کے سردار رئیس غازی نے شروع کی۔ مسجد کی تعمیر کے لیے آسٹریلیا، ہنگری، اٹلی اور دیگر ممالک سے سنگ سرخ، سنگ مرمر، سنگ خارا، سنگ سرمئی اور سنگ سیاہ منگوائے گئے۔ ہزاروں کاریگروں نے مسجد کی تعمیر میں حصہ لیا۔ مسجد کی تعمیر کے دوران کئی کاریگر عمر رسیدہ ہو گئے اور کئی انتقال کر گئے۔ ان کے بیٹوں اور بعض کے پوتوں نے یہ ذمہ داری سنبھالی۔ تمام کاریگروں کو ان کی مہارت اور تجربے کی بنیاد پر اجرت دی جاتی تھی۔ ماہر کاریگروں کا ہر طرح سے خیال رکھا جاتا، بلکہ ان کے بچوں کی شادیوں کے اخراجات بھی رئیس غازی ادا کرتے تھے۔ تعمیراتی کام کے دوران صادق آباد سے بھونگ تک مناسب ذرائع نقل و حمل موجود نہ تھے، نہ ہی کوئی پختہ سڑک تھی، لہٰذا بھاری مشینری اور تعمیراتی سامان صادق آباد ریلوے اسٹیشن سے بھونگ تک تقریباً 20 کلومیٹر کچے راستوں پر بیل گاڑیوں اور اونٹوں پر لاد کر لایا جاتا تھا۔ مسجد کی تعمیر کے لیے کوئی باقاعدہ نقشہ نہیں بنایا گیا تھا۔ ایک خاکہ رئیس غازی محمد کے ذہن میں تھا، جس کے مطابق تعمیرات کا آغاز کیا گیا۔ اس دوران انہیں جب کسی ملک جانے کا موقع ملتا، وہ وہاں کی مساجد دیکھتے اور جو چیز پسند آ جاتی اس کے مطابق مسجد کے ڈیزائن اور تعمیر میں تبدیلی کرواتے رہتے۔ اس وجہ سے مسجد کے کئی حصوں کو دوبارہ اور کچھ کو تو 12 نئے سرے سے تعمیر کیا گیا۔ مسجد کی تعمیر کے دوران ہی 1975 عیسوی میں رئیس غازی محمد کا انتقال ہو گیا۔ ان کی وفات کے بعد ان کے بڑے بیٹے رئیس شبیر محمد نے مسجد کے کام کو آگے بڑھایا۔
1982 عیسوی میں مسجد کی تعمیر مکمل ہوئی تو اسے بین الاقوامی شہرت حاصل ہوئی۔ دنیا بھر سے سیاح اس مسجد کو دیکھنے آنے لگے۔ اس کی خوبصورتی اور انفرادیت کی وجہ سے 1986 عیسوی میں اسے تعمیرات کے شعبے میں آغا خان ایوارڈ بھی دیا گیا۔ مسجد میں داخل ہونے والا مرکزی دروازہ مشہد میں حضرت امام رضا کے مزار کے صدر دروازے جیسا ہے۔ اندر کئی ایکڑ پر مشتمل وسیع لون فواروں سے مزین ہے۔ اس مسجد میں ایک گنبد، 4 مینار اور نماز کے لیے ایک بڑا ہال موجود ہے۔ مرکزی محراب کی تزئین و آرائش میں خالص سونا، چاندی، سندل کی لکڑی اور قیمتی پتھر استعمال کیے گئے ہیں۔ دلکش نقش و نگار، خوبصورت گلکاری اور منفرد ڈیزائن پر مشتمل یہ مسجد سیاحوں کو ورطۂ حیرت میں ڈال دیتی ہے۔ اب آپ کو سوالات حل کرنے کے لیے 3 منٹ کا وقت دیا جاتا ہے۔ اب آپ اقتباس نمبر 2 سنیں گے۔ یہ اقتباس بھی 2 مرتبہ سنایا جائے گا۔ اقتباس نمبر 2 سنیے۔ سویرے جو کل آنکھ میری کھلی، گیدڑ کی موت آتی ہے تو شہر کی طرف دوڑتا ہے۔ ہماری جو شامت آئی تو ایک دن اپنے پڑوسی لالا کرپا شنکر جی برہمچاری سے برسبیلے تذکرہ کہہ بیٹھے، لالا جی امتحان کے دن قریب آتے جاتے ہیں، آپ سحر خیز ہیں، ذرا ہمیں بھی صبح جگا دیا کیجیے۔ دوسرے دن اٹھتے ہی انہوں نے ایشور کا نام لے کر ہمارے دروازے پر مکہ بازی شروع کر دی۔ کچھ دیر تک تو ہم سمجھے کہ عالم خواب ہے، لیکن یہ گولہ باری لمحہ لمحہ تیز ہوتی گئی، اور صاحب جب کمرے کی چوبی دیواریں لرزنے لگیں، سراہی پر رکھا ہوا گلاس جل ترنگ کی طرح بجنے لگا،
اور دیوار پر لٹکا ہوا کیلنڈر پینڈولم کی طرح ہلنے لگا تو بیداری کا قائل ہونا ہی پڑا، مگر اب دروازہ ہے کہ لگاتار کھٹکھٹایا جا رہا ہے۔ میں کیا، میرے آباء و اجداد کی روحیں اور میری قسمت خوابیدہ تک جاگ اٹھی ہوگی۔ بہتیرا آوازیں دیتا ہوں، اچھا اچھا، تھینک یو، جاگ گیا ہوں، بہت اچھا، نوازش ہے۔ جناب ہیں کہ سنتے ہی نہیں۔ خدایا، کس آفت کا سامنا ہے؟ یہ سوتے کو جگا رہے ہیں یا مردے کو جلا رہے ہیں؟ آخر کار جب لیمپ جلایا اور ان کو باہر سے روشنی نظر آئی تو طوفان تھما۔ اب جو ہم کھڑکی میں سے آسمان کو دیکھتے ہیں تو جناب ستارے ہیں کہ جگمگا رہے ہیں، اور بزرگوں سے صبح کاذب کی جتنی نشانیاں سنی تھیں ان میں سے ایک بھی کہیں نظر نہ آئی تو فکر سا لگ گیا کہ آج کہیں سورج گرہن نہ ہو۔ کچھ سمجھ میں نہ آیا تو پڑوسی کو آواز دی، لالا جی، لالا جی۔ جواب آیا، میں نے کہا، آج یہ کیا بات ہے کہ کچھ اندھیرا اندھیرا سا ہے؟ کہنے لگے، تو اور کیا، 3 بجے ہی سورج نکل آئے۔ 3 بجے کا نام سن کر ہوش گم ہو گئے۔ میں نے کہا، ارے کمبخت، خدائی فوجدار، بدتمیز کہیں کے، میں نے تجھ سے یہ کہا تھا کہ صبح جگا دینا، یہ کہا تھا کہ سرے سے سونے ہی نہ دینا۔ 3 بجے جاگنا بھی کوئی شرافت ہے؟ ابے احمق کہیں کے، 3 بجے اٹھ کر ہم زندہ رہ سکتے ہیں؟ دل تو چاہتا تھا کہ عدم تشدد و شدت کو خیر بات کہہ دوں، لیکن پھر خیال آیا کہ بنین و انسان کی اصلاح کا ٹھیکہ کوئی ہم ہی نے لے رکھا ہے۔ ہمیں اپنے کام سے غرض۔ لیمپ بجھایا اور بڑبڑاتے ہوئے پھر سو گئے، اور پھر حسب معمول نہایت اطمینان کے ساتھ بھلے آدمیوں کی طرح اپنے 10 بجے اٹھے۔ 12 بجے تک منہ ہاتھ دھویا اور 4 بجے چائے پی کر ٹھنڈی سڑک کی سیر کو نکل گئے۔ شام کو واپس ہاسٹل میں وارد ہوئے۔ اب سوال نمبر 11 تا 20 جو کہ صفحہ نمبر 4 اور 5 پر ہیں، خاموشی سے پڑھنے کے لیے آپ کو 2 منٹ دیے جاتے ہیں۔ آپ سے جب تک کہا نہ جائے صفحہ نمبر 5 نہیں پلٹیں گے۔ اقتباس نمبر 2 دوبارہ سنیے۔ اس دوران آپ چاہیں تو اس سمعی اقتباس سے متعلق سوالات پڑھ سکتے ہیں، نیز انہی سوالات کے جوابات سے متعلق اہم اور معاون نکات لکھ سکتے ہیں۔ سویرے جو کل آنکھ میری کھلی، گیدڑ کی موت آتی ہے تو شہر کی طرف دوڑتا ہے۔ ہماری جو شامت آئی تو ایک دن اپنے پڑوسی لالا کرپا شنکر جی برہمچاری سے برسبیلے تذکرہ کہہ بیٹھے،
لالا جی، امتحان کے دن قریب آتے جاتے ہیں، آپ سحر خیز ہیں، ذرا ہمیں بھی صبح جگا دیا کیجیے۔ دوسرے دن اٹھتے ہی انہوں نے ایشور کا نام لے کر ہمارے دروازے پر مکہ بازی شروع کر دی۔ کچھ دیر تک تو ہم سمجھے کہ عالم خواب ہے، لیکن یہ گولہ باری لمحہ لمحہ تیز ہوتی گئی، اور صاحب جب کمرے کی چوبی دیواریں لرزنے لگیں، سراہی پر رکھا ہوا گلاس جل ترنگ کی طرح بجنے لگا، اور دیوار پر لٹکا ہوا کیلنڈر پینڈولم کی طرح ہلنے لگا، تو بیداری کا قائل ہونا ہی پڑا۔ مگر اب دروازہ ہے کہ لگاتار کھٹکھٹایا جا رہا ہے۔ میں کیا، میرے آباء و اجداد کی روحیں اور میری قسمت خوابیدہ تک جاگ اٹھی ہوگی۔ بہو تیرا آوازیں دیتا ہوں، اچھا اچھا، تھینک یو، جاگ گیا ہوں، بہت اچھا، نوازش ہے۔ جناب ہیں کہ سنتے ہی نہیں۔ خدایا، کس آفت کا سامنا ہے؟ یہ سوتے کو جگا رہے ہیں یا مردے کو جلا رہے ہیں؟ آخر کار جب لیمپ جلایا اور ان کو باہر سے روشنی نظر آئی تو طوفان تھما۔ اب جو ہم کھڑکی میں سے آسمان کو دیکھتے ہیں تو جناب ستارے ہیں کہ جگمگا رہے ہیں، اور بزرگوں سے صبح کاذب کی جتنی نشانیاں سنی تھیں ان میں سے ایک بھی کہیں نظر نہ آئی، تو فکر سا لگ گیا کہ آج کہیں سورج گرہن نہ ہو۔ کچھ سمجھ میں نہ آیا تو پڑوسی کو آواز دی، لالا جی، لالا جی۔ جواب آیا، میں نے کہا، آج یہ کیا بات ہے کہ کچھ اندھیرا اندھیرا سا ہے؟ کہنے لگے، تو اور کیا، 3 بجے ہی سورج نکل آئے۔ 3 بجے کا نام سن کر ہوش گم ہو گئے۔ میں نے کہا، ارے کمبخت، خدائی فوجدار، بدتمیز کہیں کے، میں نے تجھ سے یہ کہا تھا کہ صبح جگا دینا، یہ کہا تھا کہ سرے سے سونے ہی نہ دینا۔ 3 بجے جاگنا بھی کوئی شرافت ہے؟ ابے احمق کہیں کے، 3 بجے اٹھ کر ہم زندہ رہ سکتے ہیں؟ دل تو چاہتا تھا کہ عدم تشدد و شدت کو خیر بات کہہ دوں، لیکن پھر خیال آیا کہ بنین و انسان کی اصلاح کا ٹھیکہ کوئی ہم ہی نے لے رکھا ہے۔ ہمیں اپنے کام سے غرض۔ لیمپ بجھایا اور بڑبڑاتے ہوئے پھر سو گئے، اور پھر حسب معمول نہایت اطمینان کے ساتھ بھلے آدمیوں کی طرح اپنے 10 بجے اٹھے، 12 بجے تک منہ ہاتھ دھویا، اور 4 بجے چائے پی کر ٹھنڈی سڑک کی سیر کو نکل گئے۔ شام کو واپس ہاسٹل میں وارد ہوئے۔ اب آپ کو سوالات حل کرنے کے لیے 3 منٹ کا وقت دیا جاتا ہے۔
آپ کی سمعی مہارتوں کے جوابات کا وقت ختم ہوا اور اب آپ دوسرے جزو کے سوالات کے لیے صفحہ پلٹ سکتے ہیں۔ اس دوسرے جزو کے لیے آپ کے پاس 30 منٹ ہیں۔